بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ سب سے پہلے جو بھی حاضرین ہیں اور جو مستقبل میں ہمارے ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، آپ یہ نیت کریں کہ جو بھی باتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دل میں ڈالے اس کو شیئر کرنے کے لیے، اس کو عمل کی جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ سابقہ ہمارے ویڈیوز میں نے یہ بات رکھی تھی سامنے کہ رمضان کے مہینے کی اہمیت اور کیسے صحابہ جو ہے اس کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے تھے ہمارے علماء اکرام ماضی کے اندر۔ دو تین چیزیں مجھے عرض کرنی ہیں، خطبہ بھی حضور کا میرے سامنے ہے اس وقت، چونکہ ابھی ہمارے پاس صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کے لیے۔ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کس طریقے سے چینجنگ لانی ہے زندگی میں، تاکہ جب آپ رمضان میں انٹر ہوں تو آپ فلی جو ہے پریپیئر ہوں اس کے لیے۔ پھر رمضان میں کرنے کے کون سے کام ہیں امپورٹنٹ، جو ایک بہت ہی آسان کام ہے، اگر آپ اس کو روٹین کے طور پر اپنائیں گے روزانہ تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات، یہ جو 10 دن باقی رہ گئے ہیں اس میں آپ کو کچھ چینجنگ لانی ہے زندگی کے اندر۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ شعبان کی اہمیت رمضان کے لیے ایسے جیسے فرض نماز سے پہلے سنت کی، کہ جب آپ سنت پڑھتے ہیں تو تھوڑا فرض کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، آپ وارم اپ ہو جاتے ہیں نا فرض کے لیے۔ تو اللہ نے شعبان اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا پریپیئر کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو رمضان کے لیے پریپریشن اس کا شروع کر دیا جائے۔ تو آپ کو 2-3 چیزیں اس کے اندر کرنی۔ نمبر 1 جو ہے اپنی روٹین میں جو ہے تبدیلی ابھی سے لانی ہے، اور دوسری چیز کچھ چیزوں کی عادت آپ کو ابھی سے ڈالنی ہے۔ پہلی عادت یہ ہے کہ ہماری فرض سے پہلے کی اور بعد کی سنتیں نہ چھوٹیں، کسی بھی نماز کی، کسی بھی نماز کی، چاہے 5 وقتہ نماز میں جو بھی سنتیں پہلی ہوں یا بعد میں ہوں، وہ آپ اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کریں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 کہ تلاوت آپ ابھی سے شروع کر دیں، چاہے وہ 2 پیج ہی کیوں نہ ہو روزانہ، اور بے شک آپ اس کو تلاوت قرآن دیکھ کر 2 پیج پڑھیں اور آدھا پیج جو ہے ترجمہ سن لیں اس میں، ہے نا۔ تیسری چیز استغفار کا اہتمام کریں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو فضولیات سے بچائیں۔ جو لوگ موبائل کے زیادہ استعمال میں جو لگے ہوئے ہیں، یا کافی ان لوگوں کو جو ہے اپنا وقت موبائل پر وہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، ان کو اپنے عادتوں کو کم کرنا ہے موبائل کے استعمال کی، ورنہ اس کا نقصان پھر آپ کو رمضان میں بھی ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ پورے سال کے مہینے میں شیطان جتنا ایکٹیو شعبان میں رہتا ہے وہ کسی مہینے میں نہیں ہوتا ہے، چونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہ تو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے شیاطین کو جیل کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ شیاطین کو جو بند کر دیتے ہیں، ان کو لاک اپ کر دیتے ہیں۔ تو جانے سے پہلے پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کے شعبان کو وہ لوگ خراب کر جائیں، تاکہ جب آپ رمضان میں انٹر ہوں تو ہر آدمی کو کسی چیز سے یوز ٹو ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے نا، تو بائی دا ٹائم جب آپ ریڈی ہو جائیں گے عبادت کرنے کے لیے تو آدھا رمضان گزر جائیں گا۔ تو یہ اس کا نقصان ہے سب سے بڑا، اس لیے ہم لوگ بار بار اس چیز کو ریمائنڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ شعبان کی قدر نہیں کریں گے تو یہ گارنٹی نہیں کہ آپ رمضان کو پورا فائدہ اٹھا سکیں اب رمضان کا۔ اور میں آپ کو اس لیے اتنا سیریس میٹر ہے یہ کہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے لعنت بھیجی ہے کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے، یہ ایسے نہیں صرف عبادت کے لیے اللہ نے دیا ہے، بلکہ اس آدمی کے لیے لعنت بھی کہی گئی ہے حدیث میں۔ کیوں؟ آپ کو کوشچن کرنا چاہیے کہ بھائی اس کا ریزن کیا ہے۔ حالانکہ حضور اتنے مرسیفل تھے اور اتنے آپ رحم دل تھے امت کے لیے، مگر آپ نے اتنی سخت بات آپ نے کیوں کہی؟ وہ اس لیے کہی ہے کہ دیکھیے، اگر ایک انسان کو پوری اپارچونٹی ملے، اللہ نے آپ کے لیے انوائرمنٹ کو تبدیل کر دیا، اللہ نے ثوابوں کو بڑھا دیا، اللہ نے شیطان کو لاک اپ کر دیا، ہر چیز بالکل اللہ نے سیٹ کر دیا آپ کے لیے، تو پھر آپ کے لیے اب کون سا ایکسکیوز ہے کہ رمضان سے فائدہ نہ اٹھائے؟ اسی لیے حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت بھیجی ہے۔ حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ لوگ جانتے بھی اس حدیث کو، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے اپنا پہلا قدم پہلی سیڑھی پر رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ یہ انیوجول تھی یہ چیز کہ صحابہ عام طور پہ ایسا دیکھتے نہیں تھے کہ حضور ایسے آمین کہیں ہوں زور سے۔ تو جب آپ نے اپنا خطبہ مکمل کیا
تو حضرت جبرائیل صحابہ نے پوچھا کہ حضور آج ہم نے ایک نئی چیز دیکھی کہ آپ ہر قدم رکھتے جاتے تھے ممبر پر، اور ہم نے سنا کہ آپ آمین کہہ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے 3 چیزیں مانگی اور اس کے جواب میں نے آمین کہا۔ انہوں نے 3 دعائیں مانگی، گویا کہ بد دعائیں تھیں، دعائیں نہیں بد دعائیں تھیں وہ 3۔ جب پہلا قدم میں نے رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے بوڑھے والدین کو زندہ پائے اور ان کی خدمت نہ کرے اور جنت میں نہ جائے۔ اس پر اللہ کی لعنت ہے کہ والدین کو بڑھاپے میں پائے اور پھر اس کی خدمت نہ کرے، اور اس کو اتنا اچھا موقع اس کے لیے میسر تھا اور وہ جنت میں نہ جائے۔ جب دوسرا قدم آپ نے رکھا تو حضور نے فرمایا کہ اس شخص پر آپ اللہ کی لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تیسرا جو آپ نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو اتنی بڑی حضور کی طرف سے وارننگ ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے پورے نظام عالم کو چینج کر دیا۔ نفل کا ثواب فرض کر دیا، فرض کا ثواب 70 کر دیا۔ اب روزے دار کی ہر چیز کو اللہ نے عبادت قرار دے دیا۔ سحری کھانا عبادت ہے، بھوکے رہنا دن بھر عبادت ہے، افطار کے وقت کی دعا لمحہ قبول کرتے ہیں آپ کے لیے، تراویح میں آپ کے لیے اللہ نے ثواب بڑھا دیا، تلاوت قرآن کا اللہ نے آپ کو موقع دیا، لیلۃ القدر آپ کو اللہ نے رمضان میں رکھی، اعتکاف اللہ نے آپ کو رمضان میں رکھا۔ تو اب بتائیے کہ اتنی چیزیں اللہ نے جمع کر دی ہیں، تو پھر آپ کے لیے کیا ایکسکیوز ہے کہ آپ رمضان سے فائدہ نہ اٹھانا، آپ کی مغفرت نہ ہو؟ اسی لیے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی لیے بہت ہی سیریس ہمارے جو دن باقی رہ گئے 10 دن شعبان میں، تو میں ہر ایک سے ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کوشش کریں کہ ہر نماز آپ کی جماعت سے مسجد میں ہو اگر وقت مل رہا ہے، اور سنتوں کا اہتمام ہو، زبان پر کنٹرول ہو، اور روحانی طور پر اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ موبائل اور فضولیات سوشل میڈیا سے کوشش کریں کہ آپ اپنا ڈسٹینس بڑھاتے جائیں، تاکہ جیسا آپ رمضان کے اندر انٹر ہو جائیں تو پھر آپ بالکل ایک مشن کے پر فوکس کر دیں۔ یہ تو میرا ایک پیغام ہے رمضان سے پہلے کے متعلق۔ دوسری چیز رمضان کے متعلق اللہ نے اور ایک میری ایک ایڈوائس ہے سب کے لیے، چونکہ یہ ویڈیو کافی لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 183 سے لے کر آیت نمبر 187، آیت نمبر 183 سے لے کر آیت نمبر 187 تک، یہ 4 آیتیں ہیں پورے قرآن کے اندر۔ ان چاروں آیتوں کے اندر صرف اللہ نے رمضان کے بارے میں بات چیت کی ہے، رمضان کے بارے میں اللہ نے کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں۔ تو میں یہ ایڈوائس دیتا ہوں ہر ایک کو کہ جب آپ گھر جائیں، کسی بھی زبان آپ بولنے والے، کوئی بھی زبان اپنی مادری زبان ہو آپ کی، آپ ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنیں۔ آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 ٹل آیت نمبر 187، بالکل 4 آیتیں ہیں۔ یہ پورے قرآن کے اندر یہ صرف 4 آیتیں ہیں جہاں پر اللہ نے رمضان اور روزوں کے بارے میں بات چیت فرمائی ہے اور احکامات اس کے بیان فرمائے ہیں، تو آپ کو اس کے تھوڑے ڈیٹیل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ نمبر 3، اب چونکہ فضائل تو بہت ہے روزے کے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل سے ہم رمضان کے روزوں کے فضائل، پھر روزے کے مقاصد پر بھی بات چیت کریں گے، لیکن جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو پہلی آیت ہے 183، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کے اندر 3 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ نمبر 1، اللہ نے روزے کی فرضیت کو بیان کیا، پھر اللہ نے یہ کہا کہ یہ جو روزہ میں تم پر فرض کر رہا ہوں کوئی نئی چیز نہیں ہے، پچھلی امتوں پر میں نے فرض کیا ہے۔ تیسری چیز، پھر روزے کا اللہ نے مقصد بیان فرمایا ہے، تقوی۔ اب یہاں میں اپنی بات کو روک کر ایک چیز میں آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جو عبادتیں اللہ نے فرض کی ہیں، یہ عبادتیں صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں رکھی اللہ نے، ان عبادتوں کے دنیاوی مقاصد بھی ہیں، دنیا کے فائدے بھی ہیں، لیکن اس شخص کے لیے ہیں جو اس فائدے کو حاصل کرنا چاہے، اور اس شخص کے لیے ہے جو اس عبادت کو اسی طریقے سے کرے جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، نماز فار ایگزامپل، نماز کا جو فائدہ اللہ نے سورہ عنکبوت میں بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا مقصد ہے۔
ایک نماز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی نماز پڑھنے کے یہ فائدے ہیں، جو نماز چھوڑے گا اس کے لیے یہ سزا ہے. یہ تو اخروی باتیں ہوئی. لیکن دنیا کا جو مقصد اللہ نے بیان فرمایا ہے نا اس کے اندر، کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نماز اس کو برے اور بے کے کاموں سے روکتی ہے. اب آدمی یہ کہے کہ میں تو 25 سال سے پڑھ رہا ہوں، میری زندگی جیسی کہ ویسی. یا نماز میں پرابلم ہے یا پھر اس کی ادائیگی میں پرابلم ہے. جیسے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جائیں اور آپ کو اس نے کچھ پرسکرپشن لکھا ہو، 7 دن کا اگر کورس ہے، اگر آپ کو 7 دن کے کورس میں شفا نہیں مل رہی ہے تو پھر ڈاکٹر اس کے لیے دوسرے تجاویز اختیار کرتے ہیں. لوگ ٹیسٹ، آپ کی جو ٹیسٹ ہوگا، ایگزامینیشن ہوگا، آپ کا جو بھی ہوگا، ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کے ساتھ. لیکن اگر کوئی چیز فائدہ ہی نہیں ہو رہی، یا تو پھر ڈاکٹر کی پرسکرپشن میں پرابلم ہے یا تو مریض کی خود باڈی میں پرابلم ہے. اگر کسی کو نماز فائدہ نہیں پہنچاتی ہے تو یقیناً یہ بات تو بالکل یعنی صحیح ہے، اور اس پر ہمارا یقین ہے کہ اللہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے. قرآن میں نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی کو جو ڈائریا ہو گیا ہے. تو حضور نے کہا کہ شہد دو اس کو لے کے. تو شہد دیا تو پھر بھی ان کا ڈائریا نہیں رکا. پھر وہ آئے تو حضور نے فرمایا پھر دیکھو جا کے شہد دے دو ان کو جا کر. پھر تیسری بار آئے تو یہی کیفیت ان کی. جب تیسری بار جب جانے لگے تو حضور نے ان کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں شہد کے بارے میں فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا شہد کے بارے میں کہ اس میں نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے. وہاں پر حضور نے کیا بات فرمائی تھی کہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول سکتا ہے. ایسے ہی ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو اپنی نماز سے ان کو فائدہ نہیں مل رہا ہے، میں آپ کو اور ایک بات نقل کرنا، بہت ہی سیریس بات ہے. حدیث میں حضور نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی کہ 2 لوگ نماز پڑھتے ہیں، دونوں رکوع کر رہے ہیں، دونوں ٹھہر رہے ہیں، دونوں سجدہ کر رہے ہیں، دونوں تلاوت ہے، دونوں سلام، بالکل جب دونوں کو دیکھیں گے جیسے لگے دونوں سیم ہیں بالکل. لیکن جب دونوں نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو حدیث میں حضور فرمایا کہ دونوں کی نماز میں ثواب میں کتنا فرق ہوتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں. کتنا؟ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فرق ہے، دونوں کی نمازوں کے ثواب میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی نماز سے صرف 10% ثواب کمایا اور ایک آدمی 70% کمایا. مگر آپ دیکھیں گے باڈی دونوں کی پائے گی نماز کی. یہ بھی کھڑا ہوا، وہ بھی کھڑا ہوا، یہ بھی تلاوت، وہ بھی تلاوت، یہ بھی رکوع، وہ بھی رکوع، یہ بھی سجدہ، یہ بھی سجدہ، یعنی ہر چیز سیم ہے بالکل. لیکن جب دونوں نماز سے فارغ ہو رہے ہیں کہ کیوں لوگ دونوں کی ثواب میں اتنا بڑا فرق ہے. یعنی اب آسمان اور زمین کے درمیان کا ڈسٹینس آپ میجر بھی نہیں کر سکتے، یہ تو ہماری کیپیبلٹی سے باہر ہے نا. تو حضور نے فرمایا اتنا فرق ہوتا ہے دونوں کی ثواب میں. وہ کیوں پیدا ہوا فرق؟ اگرچہ عبادت کا ظاہر پایا گیا، خشوع اور عبادت کی کوالٹی اور اندر کے اخلاص، یہ تمام کی وجہ سے اس آدمی کا ثواب اللہ نے اتنا بڑھا دیا. تو علماء نے بالکل سمپل بات فرمائی، جس طریقے سے عبادت کریں گے اتنے % بینیفٹ لیں گے اپنی عبادت سے. آپ جائیے مسجد میں کبھی کبھار، بہت سارے لوگوں کا ٹھہرنے کا اسٹائل صحیح نہیں ہے، کسی کا لباس صحیح نہیں ہے، کسی کا رکوع صحیح نہیں ہے. حدیث میں حضور نے یہ بات فرمائی کہ اللہ اس آدمی کے نماز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، جو اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ رکھے رکوع کے اندر. یہ بہت مطلب یہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اتنے سالوں سے ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، کریکشن نہیں کیا. بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. جب مسجدوں میں آپ جائیں، لباس سے آپ لوگوں کو یعنی ان کا سروے کرنا شروع کریں آپ، تو کتنے لوگ تو ایسے ہی ہوں گے جو مسجد میں انٹر ہوئے لباس سے ہی وہاں اللہ نے ان کے ثواب کو ڈکلائن کر دیا. تو لہٰذا اب اس بات کی کوشش ہو کہ جب آپ نماز کے لیے جائیں تو بہت چیزوں کی یہی بیسک چیزیں ہیں، یہ بیسک چیزیں ہیں. اور یعنی آپ اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں اور اپنا ٹائم بھی لگا رہے ہیں، نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں، لیکن آپ جب ریٹرن جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے. کچھ لوگوں کا ٹھہرنے کا اسٹائل غلط ہے، کچھ لوگوں کی تلاوت غلط ہے، کچھ لوگوں کا رکوع غلط ہے، کچھ لوگوں کا سجدہ غلط ہے نا. کچھ لوگوں کی تلاوت میں جو ہے بیسک جو ہے اس کی غلطیاں پائی جا رہی ہیں. تو جس کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں آپ کی نماز پر اس کا افیکٹ پڑتا ہے، اور جس کی بنیاد پر آدمی جو ہے ثواب سے محروم ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر حدیث میں حضور نے فرمایا کہ کتنے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں
کہ ان کی نماز پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچتی اور ان کے منہ پر کالے کپڑے میں لپیٹ کر مار دی جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے 40 اور 50 سال زندگی کے ہم گزار چکے ہوں، اگر ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ میری نماز کیسی ہے۔ دیکھیے آج کے زمانے میں اللہ نے یہ جو ڈیوائسز کو نکالا ہے، یہ تو آپ کے لیے اللہ نے اور وٹنس کھڑا کر رہے ہیں قیامت میں۔ ہم لوگ کیا خوش ہوتے ہیں، یہ نئے نئے ڈیوائسز نکل رہی ہیں، مجھے بہت ساری آسانی ہوگی، بزنس کے لیے، اس کے لیے، اس میڈیکل کے لیے آسانی ہوگی، ٹریولنگ کے لیے آسانی ہوگی، ہر چیز ہم آن لائن بک کر رہے ہیں۔ مگر آپ اس کا اگر دوسری طرف جائزہ لیں تو یہی ڈیوائسز اللہ میاں بحیثیت وٹنس کے آپ کے خلاف کھڑے کر رہے ہیں قیامت میں۔ 2000 میں جو لوگ آئے تھے، یا 2005 میں یا 90s یا 80s میں جو لوگ ویسٹرن کنٹریز گئے اور موو ہوئے، اگر وہ لوگ اس وقت مرے ہوں گے تو وہ کہیں گے اللہ میاں ہم ایسے وقت مرے جہاں پر مسجد بھی نہیں تھی میرے علاقے میں، امام بھی نہیں تھا قرآن سکھانے کے لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ رکوع کیسا کرنا ہے، ہم ایسے ماحول سے آئے تھے اس گھر سے جہاں پر جہالت تھی۔ اللہ میاں کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، بیچارے کا اپنے مسائل تھے، یہ اپنی معاش کے لیے ویسٹرن کنٹری گیا، وہاں پر ایسے ماحول میں پھنس گیا جہاں پر اس کو سیکھنے کا کوئی موقع میسر نہیں ہوا۔ لیکن آج کے زمانے میں اب اندازہ لگائیے، ایک آدمی جو 65 کا ہے، 60 کا ہے، 55 کا ہے، اس کو نہ اس نے کبھی کوئی کلاس لی ہے، نہ اس نے کبھی اس کلاس کے لیے پیسے جو اس نے فیس پے کی ہے، لیکن اس آدمی کو یہ پتا ہے کہ اسمارٹ فون کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، کیونکہ اس سے اس کی دنیا وابستہ ہے۔ اگر اس کو آتا بھی نہیں تو اس کے بچوں سے وہ ہیلپ لیتا، شرماتا نہیں بولنے کے لیے بچے کو، بچے مجھے موبائل چلانا سکھا دے۔ مگر یہ ہے اس کا ایک فائدے کا میں پہلو بتا رہا ہوں، مگر نقصان کا پہلو کیا ہے؟ اب ہر چیز موبائل سے سیکھ سکتے ہیں آپ، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ کا، کوئی آدمی نہیں بولے سنت طریقہ کیا ہے وضو کا، آپ کو بھی مل جائے گا موبائل میں، جو بھی مسلک آپ فالو کریں، جب آپ ٹائپ کریں اس کو حنفی سنت کا وضو طریقہ حنفی فقہ کے مطابق آپ کو مل جائے گا، فوراً ویڈیو ریڈی ہے آپ کے لیے۔ نماز کا مسنون طریقہ ریڈی ہے آپ کے لیے ویڈیو، تلاوت کا تجوید کے بیسک کلاسز لیسن 100 لیسن ہیں قرآن یوٹیوب کے اندر۔ بھائی یہ جو دین اللہ نے حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک بات بڑی شاندار بات فرمائی، حدیث نے فرمایا اللہ کے ساتھ جو تم نے سودا کیا ہے بڑا مہنگا ہے وہ، اور اس مہنگے سودے کو ضائع مت کرو۔ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے نا آپ کو 60 ایئرس 70 ایئرس، یہ کوئی سستی زندگی نہیں ہے، بہت ہی قیمتی زندگی ہے، کیونکہ یہی قیمتی زندگی آپ کے ملین ایئرس کی جو لائف آنے والی ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے والی ہے کہ آپ کی وہ لائف کیسی ہوگی۔ تو اس کا ایک لمحہ قیمتی، اس کا ایک سیکنڈ قیمتی، لہذا اس بات کی کوشش ہو۔ قرآن میں اللہ نے سورہ ملک کے اندر، ہم دنیا میں ماشاءاللہ ہر چیز میں ہمیں کوالٹی چاہیے نا، آپ دیکھیں یعنی ہر چیز میں انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ چاہے وہ کسی بھی اسٹینڈرڈ کا آدمی ہو وہ اپنے لحاظ سے کوالٹی مینٹین کرے، ہے نا، یہ اس کا ایک مزاج ہے اس کا۔ اللہ بھی آپ کی عبادت میں کوالٹی کو جتنا دیکھتے ہیں اتنا کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے اللہ میاں۔ 2 رکعت پڑھیں آپ اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ ملک کی آیت ہے هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور اس نے موت اور زندگی تمہیں اس لیے دی کہ تمہیں وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ قیامت میں کون سب سے اچھے عمل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ کیا فرمایا اللہ نے وہاں پر؟ یہ نہیں کہا کہ کون سے عمل کے ساتھ آئے گا، اللہ نے کہا کہ سب سے اچھے عمل کے ساتھ، کہ عمل ریکوارڈ نہیں ہے، صرف سب سے اچھا عمل ریکوارڈ ہے۔ تو لہٰذا اس بات کی کوشش میں نے 2 باتیں عرض کی آپ کے سامنے، ایک تو رمضان سے پہلے جو دن باقی رہ گئے اس کی قدر ہو، اور دوسری یہ ہے کہ میں نے بات کہی تھی کہ ہر عبادت کے جو ہے کچھ فوائد ہیں، صرف میں نے آپ کو سامنے رمضان کا نماز کے بارے میں رکھا ہے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ دوسری عبادتوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو میں کوشش کروں گا کہ، اور خاص طور پہ میرا مقصد یہ ہے کہ روزے کے جو فوائد ہیں، روزے سے اللہ کیا چاہ رہے ہیں آپ سے، روزے سے اللہ میاں، اور اللہ میاں کا مقصد کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ روزے سے آپ زندگی میں کیا لے کر آئیں، اس سے آپ دنیاوی فائدے کیا اٹھائیں، روحانی فائدے کیا اٹھائیں، اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس پر پوری بحث کی علماء نے 300 صفحے کی۔ چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے پڑھنے کے لیے، تو اسی لیے ہم اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر کسی کے پاس کوئی اگر سوال ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ نہیں، آئندہ محفل میں انشاءاللہ آپ ادب اور آئندہ محفل میں کوشش کروں گا کہ ہماری ویڈیو مختصر ہو، اور 2-3 ہمارے ٹاپک ہمارے سامنے کرنٹ ہیں، لیکن جو بنیادی جو اہم جو ٹاپک اس وقت ہے وہ جو ہمارے سامنے ہیں، آپ لوگ کوشش کریں آئیں اس میں، اور رمضان روزے کا بنیادی مقاصد،
یہ میرا اگلا ٹاپک رہے گا. اور جو مقصد اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے تقوی، کہ روزے سے تقوی کیسے حاصل ہو اور اس تقوی کے ہونے پر آپ کو کیا کیا چیزیں ملیں گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو رکھیں گے. اگر کوئی ایک سوال اگر مجھے آپ کسی کی بات ہے تو مجھے دے دیں، ابھی فوراً میں اس کا جواب دے دیتا ہوں فوراً. کسی کی بات اگر کوئی سوال متعلق ہے، اگر رمضان سے متعلق ہو یا کسی سے متعلق ہو. نہیں مولانا، میرا ایک سوال تھا جی رمضان سے متعلق، بہت اہم سوال ہے یہ، بہت ہی گھسا پٹا سوال ہے جو اکثر آتا ہے ہر رمضان میں، کہ دواؤں کا کیا حساب کتاب ہے؟ روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے ہیں؟ کیونکہ انڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ انجیکشن یا شاٹس لینا منع ہے. نہیں، اس میں دواؤں کے بارے میں بالکل سمپل کانسیپٹ ہے روزے میں، کہ ایسی دوا جو حلق کے راستے سے جاتی ہو اور اس کا مزہ آتا ہو تو وہ تو آپ کے لیے ممانعت ہے لینا. لیکن اس سے ہٹ کر جو دوسری دوائیں ہیں، وہ دوا اگر بحیثیت دوا کے اگر آپ لیتے ہیں انجیکشن ہو تو وہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن ایسی چیز جو آپ کو طاقت پہنچا رہی ہو، آپ کو طاقت محسوس ہوتی ہے اس سے لینے سے، تو وہ ممانعت ہے. جیسا کہ گلوکوز، کوئی بھی چیز ہے نا آپ کی فیان، ہاں کوئی بھی. لیکن اگر آپ لے سکتے ہیں ویکسین، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویکسین برابر لے سکتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی طاقت نہیں ملتی ہو. طاقت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ روزہ آپ کو محسوس نہ ہو. اور دوسرا ایک سوال ہے مولانا میرا، کہ بعض لوگوں کو یہ ایک عادت ہے کہ وہ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی برش کرنے کی ان کو عادت ہے. جی تو رمضان کے حالت رمضان میں کیا حالت روزہ میں برش کرنے کی اجازت ہے پیسٹ کے ساتھ میں؟ ہمارے علماء نے پیسٹ کے ساتھ میں برش کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن دوسرے علماء کے نزدیک اگر وہ اس کو نگلتا نہیں ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں اجازت ہے، لیکن کراہیت کے ساتھ، اگر اس کو نگلتا نہیں ہے. ہاں مسواک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ آپ روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے. لیکن کل ہی مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا فون پر کہ مسواک بھی اتنی شدت سے نہ کیا جائے کہ جس سے آپ کو دانتوں میں سے خون نکلے. اس پر آپ کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں لائٹ طریقے سے اس کو کیا جائے. اور کسی کا سوال؟ نیزل ڈراپس اور ناک میں ڈراپ ڈالنا، آنکھوں میں ڈراپ ڈالنا. آنکھوں کا تو مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ اس سے حلق پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن ناک اور حلق چونکہ کنیکٹڈ ہیں، اور اس پر علماء نے فرمایا کہ ایسی دوا جو ناک کے راستے سے بھی ڈالی جا رہی ہو تو وہاں پر بھی احتیاط کرنی چاہیے. اس میں کان کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں کوئی بھی، ہاں آپ بیسک اس میں آپ کو میں نے کانسیپٹ بتا دیا، ایسی جو حلق کے راستے سے پہنچ رہی ہے، ہاں مزہ نہ آئے، ہاں اس کا مزہ. اور کوئی سر کسی کا سوال؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. شکریہ سر.